أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الأنبياء محمد المصطفى. اللهم صل على محمد وآله المركب بالياسين والطه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين النجباء الشرفاء الذين نزهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآله محمد. الله يمد على الملعون من يومنا هذا إلى قيام يوم الجزاء. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. صلوات الله محمد. اللهم صل على محمد وآله محمد. مومنین کرام، آج کی شب کے حوالے سے سب سے پہلے آپ کے حمدوں میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اگر خدا نے یہ زندگی بخشی ہے اور یہ رات ہمارے نصیبوں میں آئی ہے تو یہ باعث و موجب بنے ہمارا قربت امام زمانہ علیہ السلام کی یقیناً صحیح معنوں میں میلاد خوشی تب ہی مکمل ہوتا ہے کہ ہم خوش نہ ہوں، بلکہ جس کا جشن ہے وہ ہم سے خوش ہو جائے، وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ انشاءاللہ عزیز، آج کی رات آپ شب بیداری بھی کریں گے اور اس ہستی سے تمسک کی، قربت کی، قریب ہونے کی، ان کی رضا حاصل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ یقیناً بہت بڑی رات ہے، اور کیا کہا جائے اس کے بارے میں کہ روایات کے اندر جو ملتا ہے اس شب کے حوالے سے، جس کو شب برات شیخ صدوق کی ایک روایت ہے، اور شیخ صدوق کا تعلق تھوڑا سا شیخ صدوق وہ ہستی ہیں جو براہ راست امام زمانہ علیہ السلام کی دعا سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ شاید نوجوان نہیں جانتے ہیں اس چیز کو، بزرگ تو یقین ہے۔ شیخ صدوق وہ ہستی کہ جن کو امام زمانہ علیہ السلام کی دعا کا سمجھ آتا، خود امام زمانہ علیہ السلام وہ یہ روایت کہتے ہیں کہ معصوم فرماتے ہیں کہ یہ رات اس قدر فضیلت والی رات اور اس میں جاگنا اس قدر فضیلت رکھتا ہے، اس قدر مقام رکھتا ہے کہ بروز محشر جب انسان کھڑے ہوں گے اور ان کے جسم سے پسینہ نکلے گا، اتنا پسینہ نکلے گا کہ اگر 70 عربی اونٹ اس پسینے کو پی لیں تو ان کی پیاس ہو جائے گی، لیکن وہ پسینہ ختم نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ محشر کی گردی، جیسے آپ سنتے ہیں کہ سورج جو ہے سوانے جگہ، یقیناً آپ جشن منانے آئے، میں حائل نہیں ہو رہا، اور یقیناً کچھ نہ کچھ اپنے نوجوانوں کو آج کی رات کے حوالے سے بھی، اس ہستی کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ دے کے جاؤں۔ تو 70 اونٹ بھی اگر اس پسینے کو ان سے پیاس بن جائے گی، لیکن وہ پسینہ کرتا ہے۔ لیکن اسی محشر میدان میں کچھ لوگ ہوں گے، یہ روایت کر رہا ہے، کچھ لوگ ہوں گے جو سو رہے ہیں
اور سکون سے سو رہے ہیں. اندازہ کیجئے کہ ایک طرف وہ ہے کہ جس کے جسم سے اتنا پسینہ بہ رہا ہے اور وہ خشک نہیں ہو رہا کہ 70 اونٹ پہ اگر اس کی پانی کو دی جائے تو ان کی پیاس بجھ جائے لیکن پسینہ پھر بھی اسی طرح سے. اور ایک ہے وہ کہ جو ایسے عالم میں بھی سو رہا میدان محشر کے اندر. تو پوچھا جائے گا کہ یہ سونے والا کون ہے اور اس قدر اطمینان سے کیسے سویا ہوا ہے؟ یہ تو حشر کا عالم محشر ہے. تو جواب آئے گا یہ وہ ہے کہ جو شب برات کو جاگتا رہا ہے. شب برات اس نے زندگی میں جاگ کے گزاری ہے. اس کا اثر یہ ہے کہ محشر کی شدید گرمی میں بھی اس کو اطمینان کی نیند نصیب ہو رہی ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج کی رات اس قدر اہم ہے, اس میں جاگنا اس قدر اہم ہے. کیوں؟ اور اگر آپ یہ ساری روایتیں دیکھتے ہیں آج کی رات کی تناظر کے اندر کہ کس طرح کا خداوند متعال اعلان کر رہا ہے. خدا اپنے عزت و جلال کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ اگر آج کی رات مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم کوئی مجھ سے سوال کرے تو میں اس وقت تک کہ جب تک اس کا سوال کا جواب نہ دے دوں, یعنی کہ اپنے عزت و جلال کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے. یہ بڑے کام مقامات ہیں جہاں پر اللہ نے اپنے عزت و جلال کی قسم اٹھائی. یہ ایسے نہیں حدیث قصہ کی تلاوت کرنے والے جانتے ہیں یا تب عزت و جلال کی قسم کھائی تھی کہ جب یہ پانچوں ہستیاں چادر میں کھچی تھی. سبحان اللہ. وہاں پر اپنے عزت و جلال کی قسم کھائی. یا یہاں آج کی رات کے لیے کہ مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے کہ میں ہر مانگنے والے کو عطا کروں گا. سبحان اللہ. قسم اٹھا کے یہ بات کی جا رہی ہے, قسم کھائی جا رہی ہے. اور اٹھانے والا کوئی عام نہیں, خود خالق مطلق ہے. تو آج کی رات آپ مانگیں گے, دعائیں کریں گے, مناجات کریں گے, لیکن قبول بھی نہیں ہوں گے. سوال قبول بھی نہیں ہوں گے. یہ آپ کی کوئی خوشامد کرنے نہیں میں جا رہا, آپ سے داد وصول کرنے کے لیے نہیں, لیکن قبول کن کی ہوگی یہ آیت بتا رہے ہیں. خداوند متعال سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرما رہا ہے یوم ندعو کل اناس, ہم ہر انسان کو بلائیں گے. ہم ہر انسان کو اس دن صرف انسان کو نہیں بلائیں گے, بے امام ہیں ہم اس کو پکاریں گے, بلائیں گے, اپنے سامنے کریں گے, روبرو کریں گے. تو اکیلے اس کو نہیں, اس کے امام کے ساتھ. یعنی اللہ نہیں چاہتا کہ اس کی مخلوق, اس کا بنایا ہوا انسان بے امام رہے. یعنی امام اتنا اہم ہے کہ بروز محشر جب ندا دی جائے گی تو ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ. اب اگر کوئی امامت کا انکار کرے, کوئی کہے کہ امام ہوتا ہی نہیں ہے یا ہے ہی نہیں, تو پھر تو ظاہر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. دوسرا مرحلہ کیا ہے کہ امام کے ساتھ بلایا جائے گا. آیت کا جو اگلا ٹکڑا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ جب بلایا جائے گا اس کے امام کے ساتھ ہر انسان کو, تو پھر وہ کہ جس کے دائیں ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا وہ اس کو خوشی خوشی پڑھے گا اور اس پر ذرہ برابر کی زیادتی نہیں ہوگی. کس دن؟ اس دن جب ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ, یعنی اللہ بتا رہا ہے کہ امام بنانا تو ایسا کہ جب اس کے ساتھ آؤ تو تمہارے داہنے ہاتھ میں اعمال ہو, بائینے میں نہیں. امام ایسا کیونکہ ہم نے بلانا تمہیں امام کے ساتھ. تو یہ مسئلہ تو حل ہوا کہ امام ضروری ہے, لیکن امام وہ ہو
کہ جس کے ساتھ جائیں تو داہنے ہاتھ میں اعمال آئیں. پتہ چلا کہ کچھ ایسے بھی امام ہیں کہ جب وہ جائیں گے تو جو ان کے ساتھ کھڑے ہوگا اس کے بائیں ہاتھ میں اعمال آئیں گے. ایسے ہی یہ نہیں کہ کچھ امام تو وہ ہے نا جن کے ساتھ لوگ جائیں گے تو ان کے دائیں ہاتھ میں اعمال آئیں گے. اس کا مطلب یہ ہے قرآن یہ بھی بتا رہا ہے کہ کچھ ایسے بھی آئیں گے اپنے اماموں کے ساتھ کہ جن کے بائیں ہاتھ میں اعمال آئیں. مانا ان کو بھی امام ہے, انہوں نے مانا ان کو بھی امام ہے. مسئلہ امامت کے ساتھ ساتھ یہ چیز ضروری ہے کہ آپ کو معرفت امام بھی ہو. امام کا ماننا کافی نہیں, عارف امام ہونا ضروری ہے. میں پھر توجہ دلاؤں گا کربلا کی طرف. جب لشکر آئے ہیں یزید کا پیغام لے کر, ایک ایلچی آیا اور جب وہ گزرا امام حسین کے ساتھیوں کے قریب سے تو جو فدائی تھے امام حسین کے آگے بڑھے. پھر کہاں سے آیا, کہتا ہے یزید کا پیغام ہے. بات سمجھیے گا, عارف امام ہونا کتنا ضروری ہے. لوگ امامت سے نہیں بھاگ رہے. جب وہ گزرا کہتا میں یزید کا پیغام لے کے آیا. کہتے تجھے شرم نہیں آتی کہ تو یزید کا پیغام ہے, اس کا پیغام بن کر اس کے پیغام کو پہنچا رہا ہے. کہتے اس میں شرم والی کیا بات ہے, میں تو اطاعت امام میں ہوں, میں تو اپنے امام کی اطاعت کر رہا ہوں. یعنی امام بنایا ہے لیکن جاننا یہ ضروری ہے کہ وہ من الناس ہے یا من اللہ ہے. جب تک یہ معرفت نہیں ہوگی تو ہو سکتا ہے جب امام کے ساتھ جائیں تو پھر دائنے میں نہیں بائیں ہاتھ میں. امامت کا ہونا اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر آپ پیش نہیں ہو سکتے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کہ جو من الناس نہیں من اللہ. اب یہ پتا کرنا کہ من اللہ کون ہے, یہ جاننا ضروری ہو گیا نا. کہ جانا تو امام کے ساتھ ہی ہے, تو پھر یہ کیسے پتا چلے کہ یہ من اللہ ہے. یہ کیسے پتا چلے کہ من اللہ. ایک روایت ملتی ہے, کہتے جب امام محمد مہدی آخر الزمان علیہ السلام بڑی عجیب سی روایت ہے, کہتے ظہور ہوگا تو سورج پر ایک شکل بنے گی, سورج پر ایک تصویر بنے گی. ڈاکٹر صاحب امام کا ظہور ہوگا اور ایک شکل ایک تصویر بنے گی اور ساتھ لکھا جائے گا آسمان پر عبادت لکھی جائے گی, تصویر بنے گی. ظاہر تصویر ہے تو اگر اللہ نے مجھے اور آپ کو اتنی زندگی دی کہ ہم اس وقت تک موجود ہوئے تو یقیناً ہم بھی وہ منظر دیکھیں گے. لیکن روایت اس لیے نہیں ہوتی کہ جو موجودہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے روایت ہے تاکہ کوئی بات میں یہ نہ دیکھے تو مجھے پتہ نہیں. تو وہ کہتے تصویر بنے گی اور لکھا ہوا ہوگا ھذا امیر المؤمنین. ظہور 12ویں کا ہوگا, تصویر پہلے کی بن رہی ہے, تصویر پہلے کی بن. ھذا امیر المؤمنین. امیر المؤمنین کس کا لقب ہے؟ سارے ائمہ میں سے صرف جناب امیر کے ساتھ. کہتے وہ تصویر بنے گی ساتھ میں عبارت لکھی کہ ھذا امیر المؤمنین. بڑی عجیب بات ہے, ظہور 12واں کر رہا ہے, تصویر پہلے کی ہے. یہ کیا ہے؟ تو سمجھ یہی آتا ہے کہ اگر اس پہلے کو من اللہ مانا ہے, جس کی تصویر دکھائی جا رہی ہے, جس کو امیر المومنین کہہ کے تعارف کروایا ہے, اگر اس پہلے من اللہ کو مانا ہے, اب یہ جو 12واں ظہور کر رہا ہے سوچنے میں نہ لگ جانا یہی من اللہ ہے, یہی وقت کا امام ہے. امام زمانہ اس طرح سے ظہور کر رہے ہیں. امامت اس قدر ضروری ہے. اور روایات جو امام زمانہ نے دیکھیں بڑی عجیب بات. امام جعفر صادق علیہ السلام صلوات پڑھنے کے بڑا مشہور واقعہ. مولانا کے صحابی ہے, اس کا نام ہشام, اور ہشام کا یہ کام ہوتا تھا کہ جہاں پہ بھی امامت کے اگینسٹ بات ہو رہی ہے
جیسے کہ محبین کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، آل محمد علیہ السلام کے خلاف بات ہو رہی ہے کہیں پر بھی تو وہ مناظرہ کیا کرتے تھے، ہشام۔ تو ایک دن آیا ہشام خدمت امام نے سلام کیا، معصوم نے جواب دیا اور مسکرا کے کہا کہ ہشام چلو آج مجھے مناظرہ سناؤ کہ جب تم نے ہماری امامت کے لیے اس فلاں شخص سے بحث کی تو کیا دلائل دیا؟ تو ہشام تھوڑا گھبرا گیا کہ مولا میں آپ کے سامنے کس طرح سے ان چیزوں کو بیان کروں؟ آپ تو سب جانتے ہیں، ایسے استاد کہیں کوئی بڑا کہے تو آپ کو پتہ تو ہے، لیکن ایک جھجک اور ایک شرم اور ایک ادب کا وہ مقام، مولا میں آپ کو کیسے بتاؤں؟ مولا فرماتے میں تمہیں حکم دے رہا ہوں۔ اچھا تو مولا کچھ اس طرح تھا کہ ایک جگہ اسی طرح ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اور وہ امامت کے خلاف بات کر رہا تھا، مسلسل کر رہا تھا۔ تو میں بھی بیٹھا رہا سنتا رہا، پھر میں نے ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ میرے بھی کچھ سوال ہیں۔ اس نے کہا کہ ہاں پوچھو۔ کہتے کیا تمہاری آنکھیں ہیں؟ کہتے یہ کس طرح کا سوال ہے؟ کہ تمہارے چہرے پہ آنکھیں ہیں؟ کہتے ہاں ہیں۔ کہتے کان ہے؟ کہتے ہاں ہے۔ زبان ہے؟ کہتے ہاں ہے۔ یہ سوال کیا ہے؟ کہتے سوال میں کسی مقصد کی تحقیق کر رہا ہوں تو تمہیں جانا۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، ہشام کہتا ہے اس شخص سے کہ آنکھوں سے کیا کام لیتا ہوں؟ کیا کام لیتا ہوں؟ کہتا بصارت کا کام لیتا ہوں، دیکھتا ہوں اس طرح۔ اچھا تو کانوں سے کیا کرتے ہو؟ سنتا ہوں، سماعت کا کام لیتا ہوں۔ تو یہ زبان سے کیا کرتے ہیں؟ گفتگو کرتا ہوں، اس سے بات کرتا ہوں۔ اچھا تو تمہارے سینے میں ایک دل ہے؟ کہتے ہیں ہاں ہے۔ کہتے اس سے کیا کام لیتا ہوں؟ اس سے کیا کام لیتا ہوں؟ بڑا خوبصورت جواب ہے۔ کہتا ہے جو آنکھوں سے دیکھتا ہوں دل سے اس کی تصدیق کرواتا ہوں، جو کانوں سے سنتا ہوں دل سے تصدیق کرواتا ہوں، دل سے تصدیق کروا کے زبان سے لفظ ادا کرتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ دل تو بڑے کام کا ہے، اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کہتے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس دل کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ میرے جسم کا امام ہے، ماشاءاللہ، اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ میرے جسم۔ تو اسی وقت کہتا ہے ہشام نے جواب دیا کہ سوال میرا اب آ رہا ہے کہ اگر خدا تیرے اتنے سے وجود کو بغیر امام کے نہیں چھوڑ سکتا تو اتنی بڑی کائنات کے نظام کو بغیر امام کے کیسے چھوڑے گا؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، مردہ آباد، بے شمار، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایسے ممکن ہے کہ خدا اتنے بڑے نظام کائنات کو بغیر امام کے چھوڑے، لیکن امام وہ جو من اللہ، وہ نہیں جسے میں اور آپ کہیں چھپ کر بنا لیتے ہیں، بن جاتے ہیں، ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں، من اللہ ہونا چاہیے، امام من اللہ۔ اور جب ہم اس چیز کا اظہار کرتے ہیں تو یقیناً نوجوان بیٹھے بڑے بڑے عجیب و غریب سوال ہمارے سامنے، لیکن بہت اللہ کا احسان ہے، شکر ہے، ایسے علماء ہمارے موجود ہیں کہ شاید ہمارے پاس ان چیزوں کا جواب نہ ہو، لیکن چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ سوال ہے کس طرح کا، وہ جواب اسی طرح سے دیتے ہیں۔ جیسے ایک سوال اکثر آپ کو بھی سننے میں آتا ہوگا، ہمارے تک بھی پہنچتا ہے، یا جہاں پر بھی ان کے خلاف ہیں لوگ، وہ اس طرح کے سوالات بنا لیتے ہیں اور اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ان کو پتہ نہیں آتا، لیکن صرف کیا تنگ کرنے کے لیے، مذاق کرنے کے لیے، چڑھانے کے لیے اس طرح کے سوالات جنا لیتے ہیں، اور وہ کرتے ہیں، ہماری محفلوں میں بھی آتے ہیں، پوچھتے بھی ہیں۔ جیسے عریضوں کا سوال ہوتا ہے، آپ عریضے تو کیا جواب آتے ہیں؟ اچھا امام ہیں تو غائب کیوں ہے؟ غائب کا ہے، اس سے فائدہ ہے۔
اس سوال کا جواب تو علماء سے پہلے خود امام جعفر صادق علیہ السلام نے دیا کہ جب ان سے کہا کہ اگر امام جب حجت کی بات ہو رہی تھی کہ زمانہ آئے گا اور بار بار قائم ہوگا لیکن وہ حالت غیبت میں ہوگا، تو معصوم نے فرمایا تو یہی کہا گیا کہ غیبت کا فائدہ کیا ہے؟ غائب ہونے سے کیا فائدہ ہے؟ امام اگر امام کا وقت ہے اور وہ غائب ہے تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو معصوم نے کیا جواب دیا؟ یقیناً آپ کے ذہنوں میں کہ غائب ہونے سے تجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس کا فائدہ نہیں ہے، تو پھر یہ بتا کہ اگر سورج بادلوں کے پیچھے چھپ جائے تو کیا اس کی افادیت میں کمی آتی ہے؟ اسی طرح اگر امام ظاہر نہیں ہے تو یہ مت سمجھو کہ اس کی افادیت میں کوئی کمی آئے گی، لیکن چونکہ سوال ٹیز کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، چڑھانے کے لیے نہیں جاتا، تو غائب کیوں ہے؟ کب آئیں گے؟ کب آئیں گے؟ کب آئیں گے؟ تو علماء بڑا خوبصورت جواب دیتے ہیں کہ جب یہ پوچھا جاتا ہے نا بات بات کب آئیں گے آپ کے امام، کب آئیں گے، میں پھر بات کر رہا ہوں یہ نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے، علم ہے لیکن صرف اسے تنگ کرنے کے لیے، چڑھانے کے لیے۔ جب یہ سوال ہوتا ہے کہ کب آئیں گے، تو ہمارے علماء بڑا ہی معصوم سا چہرہ بنا کے جواب دیتے ہیں کہ دیکھیں آئیں گے، انہوں نے آنا ہے، لیکن کب آئیں گے یہ ہم بتاتے ہیں کہ کب آئیں گے۔ اللہ نے 11 کو ظاہر کیا، آپ لوگوں نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ سوال یہ کب آئیں گے؟ اللہ نے 11 کو ظاہر کیا، آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ اب جب سب آپ مر جائیں گے تب وہ آئیں گے۔ 11 ضرور ہوئے، ظاہر ہوئے، سامنے آئے، کیا کیا آپ نے ان کے ساتھ؟ مار دیا سب کو، تو اب جب آپ سب مر جائیں گے تو تب وہ بعد میں آئیں گے۔ بہرحال مقصد تنگ کرنا، عالم اسلام ہو، پوری دنیا کا نظام ہو، اس وقت جو آپ لوگوں کی حالات دیکھ رہے ہیں یا انٹرنیشنلی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، ہر کوئی منتظر ہے کہ کوئی تو آئے، کوئی تو آئے۔ اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے نوجوانوں کہ یہ کوئی تو آئے کی ضرورت محسوس کب ہوتی ہے؟ کب کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ کوئی آئے؟ آپ کو گھر میں کھانا نہیں مل رہا، سمجھ رہے ہیں؟ کھانا مل رہا، آپ کے بچے ہیں اگر تو وہ پل نہیں بنے، آپ ان کو سکولز میں نہیں بھیج رہے، یا آپ اگر خود نوجوان ہیں تو کیا آپ کو گھر سے وہ چیزیں میسر نہیں ہو رہی؟ آپ کو ایک ملک دیا اللہ نے، پھر اس میں آپ کا ایک گھر ہے، آزادانہ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن پھر اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں یہ دل میں کہ وہ آئیں، تو یہ احساس انسان کے اندر تب پیدا ہوتا ہے جب اس کو یہ لگتا ہے کہ میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، مجھے میرے حق سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ اور یہ آج کی سوچ نہیں ہے۔ امام کی ضرورت کیوں ہے، کب محسوس ہوگی؟ یا اس کو کوئی بھی نام دے لیں اور یہ چاہیں کہ کوئی تو آئے کہ جو مجھے اس محرومی سے نکالے، مجھے انصاف دلائے، میری محرومیوں سے چھٹکارا ملے اور مجھے انصاف دلائے، مجھے میرا حق ملے۔ کہیں نہ کہیں یہ دل میں ہے کہ حق تلفی ہو رہی ہے، یہ ذہن آج کے نہیں ہے، یہ شروع سے ہی ایسا ہے، اور اس پہ دلیل میں اپنی نہیں دے رہا، اس پہ دلیل ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی ہے۔ رسول نے کیا فرمایا کہ جب میرا بارواں آئے گا تو دنیا کو عدل اور انصاف کے ساتھ پر کرے گا، عدل و انصاف کے ساتھ۔ جب لوگوں کو یہ محسوس ہوگا کہ ان کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا، ان کا حق مارا جا رہا ہے۔ لیکن دوسرا سوال یہ ہے نوجوانوں، آیا اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے؟ آ جانا چاہیے، کافی کچھ ہو گیا، منظر بدل رہے ہیں آدمی، حالات تو کافی بدل چکے ہیں، آ جانا چاہیے امام کو۔ اور امام خود کہہ رہے ہیں کہ میں آنا چاہ رہا ہوں، لیکن کچھ وجوہات ہیں کہ جن کی بنا پر ابھی ظہور ہو نہیں رہا، تو وہ وجہ کیا ہے؟ کیوں نہیں آ رہے میرا؟
میں بہت ہی معذرت چاہوں یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں لیکن کسی درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں. کچھ چیزیں ہیں جو معاشرے کے اندر اس طرح سے پھیلائی جا رہی ہیں کہ جس سے ایک خاص قسم کے ذہن کو یا ذہنیت کو تشفی ہو رہی ہے. اور وہ کیا ہے؟ ایک سلوات پڑھ لیتے محمد والے محمد. سمجھے تو ایک مرتبہ پھر بلند تر سلوات پڑھ. پتہ ہے نا کتنے لوگ ہیں جب وہ پورے ہو جائیں گے تو امام ضرور کریں گے. 313 ایسی روایات آپ نے بھی سنی ہوئی. 313 تو کہیں نہ کہیں یہ بات ہوتی ہے. یقیناً میں آپ کو جشن سناتا لیکن ذمہ داریاں بہت کم ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ سب سے مشکل جو ہے تذکرہ جتنے بھی ائمہ علیہ السلام ہیں ان میں سے سب سے زیادہ مشکل تذکرہ امام زمانہ علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ باقیوں کا آسان ہے لیکن ہیں وہ غائب لیکن ہیں ظاہر. ڈر اس چیز کا. تو 313 ہوگا. تو کئی نوجوان میرے سامنے بھی ہیں, ان کے ذہنوں میں بھی یہ سوال ڈالا جاتا ہے, میرے سامنے بھی یہ سوال آتا ہے, اور کبھی مجھے بھی یہ لگتا ہے ایسا ہو سکتا ہے. لیکن کہتے ہیں کہ 313 کی تعداد پوری کیوں نہیں ہو گئی؟ 313 کی تعداد کیوں؟ یہ پتہ ہے آپ کو کتنے 100 سال ہو گئے امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت سے؟ میرے نوجوان کو پتہ تقریباً 1200 سال ہونے والے امام زمانہ علیہ السلام, اور ابھی تک وہ 313 پورے کیوں نہیں ہو رہے؟ اور پھر اس کے ساتھ ایک بات کو لگایا جاتا ہے کہ اتنے بڑے مجتہد گزر گئے, اتنے بڑے ولی فقیہ گزر گئے, تو کیا کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو امام, دیکھیں وہ جو 313 ہے وہ جرنیل ہے, وہ سالاران لشکر, ان کے جن کے پیچھے لشکر ہوگا یہ وہ 313 ہے. یہ نہیں کہ کل 313 ہوں گے امام زمانہ علیہ السلام, یعنی ان کے پیچھے لشکر ہوں گے ہزاروں لاکھوں کے. ٹھیک ہے, تو وہ 313 ابھی تک کیوں نہیں ہو رہے؟ ان کے ہم بڑے بڑے نام سنتے ہیں جن سے بڑی بڑی روایتیں ہیں, مسائل کی ہیں, فضائل کی ہیں, جب تو وہ ہیں تو کیوں نہیں پورے ہو رہے 313؟ اور پھر روایات کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ اس میں سے ہند کے بھی لوگ ہیں, یعنی کہ آپ کا خطہ اس حوالے سے زرخیز ہے کہ یہاں سے بھی کچھ لوگ ہوں ان 313 میں جو شامل ہوں گے. تو کیوں نہیں اتنے بڑے علماء, اتنے بڑے مجتہدین, ٹھیک ہے, جن کے بارے میں آج کی تذکرہ, جیسے میں نے ابھی شیخ صدوق کا تذکرہ کیا آپ کے سامنے کہ وہ ہستی کی جو خود امام زمانہ علیہ السلام کی دعا سے پیدا ہوئی. ٹھیک ہے, تو ابھی تک کیوں نہیں 313؟ لیکن اس کے پیچھے مقصد کچھ اور ہے. یہ بات کرنے کا سمجھیں اس چیز کو. کتنے بڑے مجتہد گزر گئے, اٹ مینس ایسا لگتا ہے یا ہو سکتا ہے کہ وہ اس قابل نہیں تھے. تو اگر وہ اس قابل نہیں تھے تو پھر ظاہر ہے پھر ان کی اتنی باتیں اہم ہو بھی نہیں سکتی. اگر وہ اتنے ہی اہم ہوتے تو اتنی بڑی تعداد تو بن چکی ہوتی ہے 313. تو بڑی ہی معذرت کے ساتھ بہت اگر بڑے مجتہدین گزر گئے اور 313 کی تعداد پوری نہیں ہوئی تو بہت بڑے عزادار بھی گزر گئے لیکن 313 کی تعداد پوری نہیں ہوئی. بہت ہی معذرت کے ساتھ یہ بات اس لیے کر رہا ہوں تاکہ وہ جو فاصلہ پیدا کیا جا رہا ہے نوجوان اس کو سمجھے, کیونکہ درمیان میں لکیر لگ گئی ہے کہ عزادار ایک سائڈ پر ہے, مولوی ایک سائڈ پر ہے. معذرت کے ساتھ تو کیا آپ کا وقت امام یہ چاہتا ہے کہ آپ تقسیم کر کے رکھیں آپس میں؟ یہ امام نہیں چاہتا. کون سا امام؟ جو من اللہ. لیکن جو من الناس ہے وہ یہی چاہتا ہے, اس کا ہدف بھی یہی ہے, اور وہ اس چیز کو بڑے منظم طریقے سے معاشرے کے اندر پھیلا بھی رہا ہے تاکہ انہی صفوں کو توڑا جائے. انہی صفوں کو دیکھیں, توجہ ہمیشہ بہترین چیز کی طرف ہوتی ہے. دنیا عالم اسلام کی بات کر رہی ہے, لیکن وہ جو دیکھنے والے ہیں نا اسلام کو,
آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی اور باقی سب کو بھی پتا ہے، ان کو سب سے زیادہ اسلام کن میں نظر آتا ہے، اور اس کی وجہ میں اور آپ نہیں ہیں، اس کی وجہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ ہم متمسک ہیں، جن کو ہم نے امام مانا ہوا ہے، ہم ان کی توجہ کا مرکز اس لیے بنے ہوئے ہیں کہ یہ ان سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، تو پھر انہی میں کچھ اس طرح کا کیا جائے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے، تو بہت ہی معلوم ہے اس طرح کی چیزوں کو بالکل یہ آپ کے وقت کا امام نہیں چاہتا۔ میں نے آپ کو بہت زیادہ زحمت دی، بہت خوش چیزیں ہیں جو آپ تک پہنچائیں، مجھے جعفر صاحب اکثر کہتے ہیں کہ اتنا بھی کچھ نہ پڑا، اور اکثر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مومنین کو تھوڑا جگا کے رکھا گیا۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا حالانکہ جو میں باتیں کرتا ہوں وہ ہوتی جگانے والی ہیں، لیکن اگر اس پر مومنین سونا پسند کر رہے ہیں تو اس میں کسی حد تک شاید میری غلطی۔ ایک سلوات پڑھ مل کے محمد ہمارا کوشش کرتا ہوں کہ مومنین، کیونکہ 11 بجنے والے ہیں تقریباً، اور پھر ظاہر ہے جیسے جیسے یہ والا وقت گزرتا ہے نا، یہ 10 کے بعد کا جو ٹائم ہوتا ہے، علماء یا مقررین یا خطباء یہ کہتے ہیں کہ آپ کو کچھ باتیں ایسی شامل کریں چاہیے کہ جس سے مجمع جو ہے وہ جاگتا رہے، تاکہ آپ کا پیغام پہنچ جائے۔ آپ کے 12ویں امام نے کہا آنا ہے، بات وہی ہو رہی ہے کہ آپ کو عارف امام ہونا ضروری ہے، آپ کو پتا چلے کہ جس کے پیچھے آپ کھڑے ہیں یہ من اللہ ہے یا من الناس ہے، یہ ضروری ہے عارف امام ہونے کے لیے، آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ امام ظہور کریں گے، کہاں آئیں گے؟ کہاں آئیں گے؟ کعبہ۔ کیا یہ دلیل کافی نہیں کہ من اللہ ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ سب مانتے ہیں کہ جب امام ظہور کریں گے، آئیں گے تو کہاں آئیں گے؟ کعبے میں۔ اور کیا کریں گے؟ کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دیں۔ میں کہتا ہوں اگر یہ روایت سننے کے بعد، یہ بات آپ تک پہنچنے کے بعد بھی آپ کو پتہ نہیں چلا تو پھر آپ سمن بکمن عمین ہیں، یہ آپ وہ ہیں کہ جس کے بارے میں خدا کہتا ہے کہ واللہ یہدی من یشاء، ہم جس کو چاہتے ہیں، واللہ یہدی من یشاء، ہم جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ 12ویں نے آ کر کعبے میں اس کی چھت پر کھڑے ہونا ہے، تو وہ یہی تو بتا رہا ہے جو من اللہ ہے اس کا پہلا بھی کعبے میں آتا ہے، اس کا 12واں بھی کعبے میں آتا ہے۔ وہ پہلا ہو یا 12واں۔ جب علی مرتضیٰ علیہ السلام آئے، ٹھیک ہے، تو کیا ندا آئی؟ کچھ روایتیں ہیں جو ملتی ہیں کہ جب مولا آئے ہیں تو روایتوں میں یہ ملتی ہے کہ حاتف رحبی کی طرف سے آسمان میں کچھ صدا آئی۔ کیا صدا تھی؟ جال حق، فدا صاحب جال حق، حق آ گیا، اور کیا ہوا؟ باطل بھاگ گیا، اور باطل تو تھا ہی بھاگنے والا۔ یہ آواز بلند۔ آپ کو پتا ہے کہ جب آپ کے امام آئیں گے، جب ان کی ولادت ہوئی ہے تو ان کے داہنے کاندھے میں بھی یہی لکھا ہوتا ہے، لیکن سوچنے کی بات کہ اس وقت آواز کے ذریعے پیغام کیوں پہنچایا اور اس امام کی طرح لکھ کے پیغام کیوں پہنچایا؟ خدا یہی بتانا چاہ رہا ہے کہ پہلے نے آ کر پریکٹیکلی نہیں، وربلی آ کے بتایا، لیکن جب 12واں آئے گا تو پھر پریکٹیکلی کرے گا، کیونکہ رسول فرما رہے ہیں کہ جب میرا 12واں آئے گا تو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، پور کر دے گا، اس طرح سے نہیں جس طرح سے پہلے نے کیا، اس طرح سے نہیں۔ دیکھیں قرآن کی آیت ہے، میں توجہ دلاؤں کہ اللہ وہ پاک ذات ہے کہ جس نے نبیوں کو بھیجا، کیوں؟ تاکہ دین اسلام جو ہے باقی دینوں پر غلبہ حاصل کر لیں۔ یہ آیت ہے آپ لوگوں کے ذہنوں میں؟ وہ اللہ ٹھیک ہے، وہ اللہ کہ جس نے
اپنے رسولوں کو بھیجا تاکہ دین اسلام جو ہے وہ کیا کر لے، غلبہ پا جائے باقی سب دینوں کا۔ تو اب تاریخ نبوت اٹھا کر لے، تو کیا کوئی ایسا دور ملتا ہے کہ جس میں اسلام نے باقی تمام دینوں پر غلبہ پا لیا؟ کوئی دن، جناب آدم سے لے کے جناب خاتم تک آپ دیکھیں بدر میں تعداد کتنی زیادہ ہے، تو کیا غلبہ ہو گیا اسلام کا؟ تعداد تو ان کی زیادہ ہے نا۔ احد میں دیکھیں، بدر میں دیکھیں، خندق میں دیکھیں، کیا چلیں آگے چلیں، ختم مرتبہ کا دور ختم، ملاری رسول اسلام کا کدھر زیادہ ہیں لوگ؟ علی کی طرف لوگ زیادہ ہیں یا دوسری طرف لوگ زیادہ ہیں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ دین اسلام کا غلبہ ہو گیا؟ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے نبیوں کو اس لیے بھیجا تاکہ دین اسلام غلبہ پا جائے باقی تمام دینوں کے اوپر۔ تو کیا مولا علی کے دور میں ایسا ہوا؟ وہ بھی ہادی ہے، ہوا؟ امام حسین کا دور تھا، وہ تو بڑا ہی واضح ہے، 72 ایک طرف ہے، 9 لاکھ کا مجمع ایک طرف ہے، کیا ہوا؟ غلبہ آ گیا اسلام کا۔ یہ آگے چلتے جائیں تاریخ کو اٹھا کے تو آپ کو کہیں بھی یہ غلبہ نہیں ملے گا، لیکن یہ خاص ہے صرف اور صرف آپ کے اور میرے 12ویں امام کے لیے کہ جب وہ ظہور کریں گے تو پھر اس طرح سے حکومت کریں گے کہ ہر جگہ غلبہ اسلام ہوگا۔ یہ فضیلت صرف 12ویں کے ساتھ ہے کہ وہ آئیں گے، وہ دنیا کے نظام کو اس طرح سے کہ جس طرح سے وہ ظلم و جور سے بھرا ہوا ہوگا، ناانصافی سے بھرا ہوا ہوگا، میرا اور آپ کا 12واں آ کر اسی طرح سے پورے نظام کو بدل دے گا۔ میں کہہ رہا ہوں نا کہ سب سے مشکل امام زمانہ میں پڑھنا، اور اس لیے کہ میں ڈر رہا ہوں کہ اگر ابھی ظہور ہو جائے تو شاید اس پورے مجمع میں سے جو سب سے پہلے جس کو کالر سے پکڑ کے باہر نکالا جائے وہ میں ہوں۔ جعفر صاحب اس پہ ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ آپ کو میری حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، لیکن بات یہ کروں کہ امام زمانہ کے اوپر پڑھنا اس لیے ہے کہ اگر ابھی میرے اور آپ کے 12ویں امام کا ظہور ہو جائے، وہی جو سبت جعفر صاحب کا ذکر ہے، آ گئے تو کیا ہوگا؟ کیا کریں گے آپ؟ کس طرح سے استقبال کریں گے؟ ایک مولانا صاحب نے بڑا خوبصورت نا واقعہ سنایا، کہتے ہیں کہ میں جگہ گیا مجالس کے لیے، تو بھائی تو وہ یورپ کا کوئی کنٹری کیا، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں وہ مجھے کپل لینے آیا نا، میاں بیوی لینے آئے رسید کرنے کے لیے، بڑی سننے والی بات۔ کہتے وہ آئے تو ان کو نہیں پتا تھا کہ میں انگریزی بول سکتا ہوں، اور کہ ٹھیک ہے ماما شماما سر پہ ہے، اب آ کے بامی ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے آپس میں کچھ بات کرنا شروع کی، ٹھیک ہے، اور کہتے ہیں میں سن رہا، وہ کیا کہہ رہے تھے کہ مولوی صاحب کو کس کمرے میں ٹھہرانا قبلہ کو، تو وہ ان کی مسز نے بتایا، اچھا کہتے ہیں وہاں سے وہ فلاں فلاں چیزیں اٹھا لی تھی، ٹھیک ہے، یہ انگلش میں کی بات ہے کہ فلاں فلاں چیزیں اٹھا لی تھی، مولوی صاحب آ رہے ہیں گھر میں، ظاہر انہوں نے ٹھہرنا وہاں پہ تو مناسب نہیں ہے نا کہ آنے سے پہلے ورتمان، تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ میں نے سب کہتے وہ فلاں راہ کے اندر کوئی چیز پڑی ہوئی تھی، وہ بڑی چیز اٹھ گئی، تو خیر ان کو تھوڑی دیر بعد احساس ہوا کہ پیچھے بیٹھے ہیں، تو کہتے ہیں آپ ناراض تو نہیں ہیں؟ ہم لوگ آپس میں کچھ بات کر رہے ہیں، کہتے میں ناراض نہیں، لیکن میرے ذہن میں ایک بات ہے، کہتے کیا؟ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر میں آنے کے لیے یا آپ مجھے لے کے جانا اور آپ رستے میں یہ بات کر رہے ہیں کہ کن کن چیزوں کو چھپانا ہے، کن کن چیزوں کو پڑے گا، تو اگر مجھ جیسا مولانا آپ کے گھر اس طرح نہیں آ سکتے تو مولا کیسے آپ کے گھر آ جائے؟ مجھے گھر میں ٹھہرانے کے لیے آپ کو اتنی چیزیں بدلنا پڑ رہی ہیں کہ کہیں کو یہ پتہ نہ چل جائے کہ ان کے سامنے یہ چیز نہ جائے تو یہ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے، اور وہ امام کہ جس کی نظر ہر وقت آپ پر
جو خود یہ فرما رہے ہیں ان کی کریمی دیکھیں کہ میرا اور آپ کا 12واں امام ان کا ایک خط ہے اور اس خط میں یہ جملہ ہے کہ ہمارے مومنوں تک ہمارے ماننے والوں تک یہ بات پہنچا دو کہ ہم ایک لمحے کے لیے بھی تم سے غافل نہیں ہوتے، ایک لمحے کے لیے بھی ہم تم سے اپنی نظروں کو نہیں اٹھاتے۔ یہ لکھا ہوا خط ہے میرے اور آپ کے بارے میں امام کا۔ تو اگر صحیح معنوں میں معرفت امام یا عارف امام ہو جائے تو یہ جملہ کافی نہیں ہے کہ وہ تو ہر وقت مجھ پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، ہر وقت نظر رکھے ہوئے ہیں۔ تو کیسا ہونا چاہیے پھر؟ کیا کرنا چاہیے؟ اور آج کی رات کا ایک اور پیغام ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے نا کہ کون اپنے امام کے زیادہ قریب ہے۔ مجھے نہیں پتا ہزارہ طریقے ہوں گے دیکھنے کے لیے، ہزارہ باتیں ہوں گی، چیزیں سنی ہوئی ہوں گے آپ نے اگر یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے امام یا وہ بھی آپ کے امام کو ماننے والا آپ ایک ہی مسلک سے ہیں اور آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون کتنا قریب ہے، یہ کس کے دل میں کتنی محبت ہے، بڑے سادہ سے اصول ہے، بڑے سادہ سے اصول ہے۔ اس کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھیں، اس کو بات کرتے ہوئے دیکھیں، اس کو لین دین کرتے ہوئے دیکھیں، اس سے اپنی حاجت کو طلب کریں اور پھر اس کو دیکھیں۔ مسجدیں نہیں، یہ مت دیکھیں کہ وہ 5 وقت مسجد میں جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ قریب ہوگا۔ عزاداری نہیں، معذرت کے ساتھ کہ بہت بڑا زجیزن ہے، بہت بڑا ماتمی ہے، بہت بڑا نوحے خان ہے تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی امام کے بہت قریب ہوگا، نہیں۔ دسترخوان، اگر مجھے یہی نہیں پتا اپنے 12ویں کو ماننے کے بعد بھی کہ کیا مجھ پر حلال ہے اور کیا مجھ پر حرام ہے تو میں اپنے امام کے قریب کیسے ہو گیا؟ اگر مجھ میں بات کرنے کے آداب ہی نہیں ہے دوسرے کے ساتھ، قطع نظر وہ کس مسلک اور اس کے ساتھ مذہب سے تعلق رکھتا ہے، میں اپنے امام کے قریب کیسے ہو گیا؟ میرا لین دین ہی اچھا نہیں ہے لوگوں کے ساتھ، ادھار لے لیتا ہوں واپس ہی نہیں کر رہا، مسجد بھی نہیں چھوڑتا، مجلس بھی نہیں چھوڑتا، تو کیا میں قریب ہوں امام کے ساتھ؟ نہیں، ایسے نہیں ہو سکتے آپ کا۔ امام کے قریب وہی ہوگا جس کے معاملات اللہ کے بندوں کے ساتھ ٹھیک ہیں۔ واہ سبحان اللہ، بڑی خوبصورت بات ہے، آپ کے سنے ہوئے واقعات ہیں، یہ کوئی نئی چیز نہیں بیان ہوئی۔ کیا ہوا تھا جب بہلول کے ساتھ ایک مناظرہ کہہ لیں اس کو یا مکالمہ کہہ لیں، بہت بڑے عالم تھے اس وقت کے، اور وہ بہلول کے پیچھے پیچھے چلتے کہ مجھے کچھ سکھاؤ، مجھے کچھ سکھاؤ، مجھے کچھ سکھاؤ، میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا اچھا بیٹھو، بیٹھا، کہا کھانا کھانا آتا ہے؟ اس کا شاگرد بھی اس کے پیچھے، میں آپ کے سنے ہوئے پڑے ہوئے واقعات، اس کا شاگرد بھی اس کے پیچھے، تو اس کو غصہ آ گیا کہ یہ اس کو نہیں پتا کہ آپ کتنے بڑے عالم اور اس نے کتنا بچوں والا سوال کیا۔ کہتے خاموش ہو، تو کیا بتایا تھا کہ میں کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہوں، ٹھیک ہے، اور ہاتھ دھوتا ہوں، ٹھیک ہے، اور پھر کیا کرتا ہوں دسترخوان پر بیٹھتا ہوں اور زیادہ جگہ گھیرنے کی کوشش نہیں کرتا، اور جو چیز میرے قریب ہوتی ہے اسی کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہوں، دائیں ہاتھ سے لقمہ توڑتا ہوں، منہ میں ڈالتا ہوں، اچھی طرح چباتا ہوں اور پھر نکلتا ہوں، اور جب کھانا کھا لیتا ہوں تو پھر خدا کا شکر ادا کرتا ہوں اور اس کے بعد ہاتھ دھو لیتا ہوں۔ تو مولوی نے اس کو کیا جواب دیا؟ تمہیں تو ہاتھ بھی دو، تمہیں تو کھانا بھی نہیں کھانا آتا، تمہیں اتنا بڑا عالم کس نے بنا دیا؟ تمہیں تو کھانا کھانے کا طریقہ بھی نہیں۔ تو اس نے فوراً پوچھا کہ اچھا پھر بتائیں کہ کیا طریقہ ہے؟ کہتے کھانا کھانے کے لیے سب سے پہلے یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ ہے حرام تو پورا قرآن پڑھ کے بھی کھائیں گے تو وہ حرام ہی رہے گا، وہ حلال نہیں ہو جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یہ تربیت کا انداز ہونا چاہیے۔ کھانا کھانا یہ نہیں ہے کہ بسم اللہ سے شروع کرنا اور الحمدللہ پہ ختم کرنا ہے، یہ سب سے پہلے یہ دیکھیں جو دسترخوان پر ہے اس میں کسی کا حق تو شامل نہیں ہے، یہ لقمہ حلال ہے، اور اگر توجہ اس طرف نہیں ہے، توجہ یہی ہے کہ دسترخوان پر چیزیں کتنی ہیں، تو آپ کسی ایسے امام کے قریب تو ہو سکتے ہیں جو من الناس ہے، ایسے کہ نہیں جو من اللہ ہے۔
ان کو مان کر ان کا انکار کرنا یہ بہت بڑی زیادتی. دیکھیں نہ ماننا ایک الگ چیز ہے، مان لیا اور ان کا انکار کری جاتے ہیں. آپ کہیں گے انکار کیسے؟ ہم تو مانتے ہیں کہ 12ویں کو مان رہے ہیں، 12ویں کی نہیں مان رہے. اصل ہدف یہ ہے کہ 12ویں کی ماننی ہے، اور وہ 12واں ایسا کہ جو 11 کو ساتھ لے کر آ رہا ہے. دیکھیں میں اور آپ کیا منتظر ہوں؟ جن کا 11 انتظار کر رہے ہیں، جن کا 13 انتظار کر رہی ہے، ممبر و محراب جس کا انتظار کر رہا ہے. میرا آپ کے انتظار کا تو کوئی مقام ہی نہیں ہے، لیکن کیا غریبی ہے ان کے، تو وہ پھر اپنے منتظر کی طرف. دیکھو دن میں ایک مرتبہ مجھے یاد کر دیا تھا، ہر امام یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے چاہنے والے تو ہمارا سلام ان کو کہنا کہ ہمیں بھولنا مت. 12واں بھی یہی کہہ رہے ہیں بھولنا مت. یہ رات آپ جاگیں گے، جاگیے، بہت بڑی عبادت ہے. اور اس لیے بھی جاگیے کہ کئی جاگ رہے ہیں لیکن ان کو وہ عارف امام نہیں ہے، لیکن پھر بھی جاگ رہے ہیں. تو فرق تو ہونا چاہیے نا کہ عارف امام کے جاگنے میں اور وہ شخص جس کو امام کا پتہ ہی نہیں ہے، جس کو ابھی لگتا ہے کہ ابھی آئے ہی نہیں، اس کے اور آپ کے جاگنے میں فرق ہونا چاہیے. فرق یہی ہے کہ کس طرح سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. دعائیں پڑھیں گے، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، یہ وہ برڈن ہے، یہ وہ حصار ہے، یہ وہ جھگڑا ہے جس کو آپ اپنے گرد تنگ کرتے جا رہے ہیں. قرآن کی تلاوت کریں گے آج کی رات، نمازیں پڑھیں گے آج کی رات، دعائیں پڑھیں گے، پھر وہ دعائیں کہ دعائیں مذبا یہ کسی اور امام کے لیے نہیں ہے اجازت ایسی، یہ صرف اور صرف آپ کے 12ویں کے لیے، کسی اور امام کے لیے نہیں ہے دعائیں مذبا. یہ آج کی رات کے ساتھ خاص ہے اور صرف آپ کے امام کے لیے. دعائیں عہد یہ کسی، لیکن عہد نامہ باقی بھی تو ائمہ موجود تھے، کسی کے ساتھ کوئی عہد نامہ نہیں، لیکن امام زمانہ کے ساتھ عہد نامہ ہے، یعنی کہ وہ ضروری ہے. لیکن جو آج کی رات عہد نامہ پڑھے گا اور اگلے ہی دن کوئی ایسا کام کرے گا کہ جس کو اس کا امام پسند نہیں کرتا، اللہ سمجھ، تو عہد کو توڑا جا رہا ہے. کجا میں آپ کے ساتھ کوئی کیا ہوا وعدہ پورا نہ کروں اس کی سزا، اور آپ وقت کے امام کے ساتھ کوئی وعدہ کریں اس کو پورا نہ کریں، تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہاں جائے گا؟ یہ سب باتیں اس لیے تاکہ ذہن تیار ہو، آمادہ ہو آپ صحیح معنوں میں، روح سے بھی، دل سے بھی، ذہن سے بھی، عقل سے بھی، کہ ہم نے، دیکھیں میں نہیں اس چیز کی تیاری کر رہا کہ میں نے کوئی کمانڈو کرنا، میں کہتا ہوں مولا مجھے اتنی توفیق دے دے کہ میں اس سپاہ میں شامل ہو جاؤں، ایک سپاہی بن جاؤں. لیکن اس سپاہی کے لیے بھی کچھ کرائٹیریا ہے. بے شک کرائٹیریا، پھر وہی کہتا ہوں، اکثر کہتا ہوں کرائٹیریا وہ نہیں ہے جو میرا آپ کا بنایا ہوا ہے، وہ بھی انہی کا بنایا ہوا، انہی کا بنایا ہوا. تو میں یہی دعا کروں گا بھی، آپ بھی مل کے یہی دعا کیا کریں کہ خداوند متعال ہمیں امام وقت کے قریب ہونے کی توفیق دے. کتنا بڑا احسان ہے، کتنی بڑی مہربانی ہے، کتنا بڑا لطف ہے کہ اللہ نے اس رابطے کو ابھی تک قائم رکھا ہے جسے مہدی کہتے ہیں. کس کے درمیان رابطہ؟ خالق اور مخلوق کے درمیان رابطہ. اگر یہ وقت کا امام موجود نہ ہو سب ختم ہے. اتنی بڑی ہستی، یہ نظام کائنات جو چل رہا ہے اس کی وجہ سے وہ صرف میرا اور آپ کا 12واں امام ہے. اگر امام ہٹ جائے تو کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو دعا یہی ہے کہ رب کائنات آج کی رات کا صدقہ، اس ہستی کا صدقہ کہ جو صبح فجر سے کچھ دیر پہلے اس دنیا میں ظاہری طور پر آئے، ہمارے دلوں میں ان کی محبت کو زیادہ کرنا، حقیقی معنوں میں منتظر امام علیہ السلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو بھی دعائیں، جو بھی حاجات آپ اپنے دلوں میں لیے ہوئے ہیں، آپ کی زبانوں پر ہیں، مجھ گناہگار کے ذمے لگی ہوئی ہیں، آج کی رات کا واسطہ، اس ہستی کا واسطہ مالک سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اور مل کے دعا کیجیے گا کہ آج کی اس کوشش کو کرنے والوں کو جس طرح سے بھی تعاون کیا ہے، حصہ ڈالا ہے، مالک سب کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ہم کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ہمارے مرحومین کی درجات کو بلند فرما. بارے اللہ کے واسطہ آج کی شب کا جناب قائم علیہ السلام کا واسطہ،
جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بیمار ہیں مالک ان کو شفا کامل عاجل عطا فرما، بیمار جن کے ذمہ میری ذمہ دعا لگی ہے، جن بیماروں کے ان کے نام میرے ذہن میں ہے مالک، میں دہرا نہیں پاؤں گا، آپ سب مل کے دعا کیجیے گا۔ اپنے بھی اگر خدا نخواستہ کسی گھر میں کوئی بیمار ہے مالک سب کو صحت کاملہ سب کا محمد والے محمد علیہ السلام کا، جو بے روزگار ہے مالک ان کو روزگار عطا فرما، اور جو برسر روزگار ہے مالک ان کے رزق حلال میں وسعت عطا فرما۔ مالک کے واسطہ محمد والے محمد بالخصوص امام زمانہ علیہ السلام کا واسطہ، جو والدین اپنے بچوں کی فرائض کی ادائیگی کے لیے پریشان ہیں مالک ان کے لیے بہترین اسباب بنائے، ہماری مساجد اور امام بارگاہ کو شاد و آباد فرما، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ ہمارے اللہ کے واسطہ محمد والے محمد بالخصوص امام زمانہ علیہ السلام کا واسطہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر بالایمان فرما، ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں اور لغزشوں سے درگزر فرما۔ اللہ کے واسطہ اپنی حبیب ہستیوں کا، اپنے لطف و کرم کا واسطہ بطفیل سیدۃ طاہرہ صلاح اللہ علیہ و امام زمانہ علیہ السلام ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں رکھ جائے استجابت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ آپ سب سے ملتمس ہوں کہ ایک مرتبہ آپ کھڑے ہو جائیں گے اور دعا امام زمانہ علیہ السلام سے مل کے کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل ولیک الحجۃ الحسن صلوات اللہ علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارضک وعمرا نمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ 3 مرتبہ بلند آواز سے مل کے درود پاک اور ہدیہ تبریک پیش کریں گے محمد و آل محمد کو۔